اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال رواہ مسلم۔ قرآن کریم کی ایک سورت ایسی ہے کہ جس کے پڑھنے کا ہمیں حکم فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن۔ تو جمعہ کے دن جو سورت پڑھنی ہمیں چاہیے اور وہ جمعہ کے مسنون اعمال میں شامل ہے، وہ ہے سورۃ الکہف۔ سورۃ الکہف کا معمول بنانا چاہیے، ہر جمعہ کو پڑھنی چاہیے۔ اس پر جو ناظرہ خواں ہیں ان کو زیادہ وقت لگے گا اور جو حفاظ ہیں ان کو کم وقت لگے گا، لیکن یہ مسنون اعمال میں سے ہے، جمعہ کے مسنون اعمال میں سے۔ آج کل جو کمی ہے وہ اسی بات کی کمی ہے کہ ہماری توجہ مسنون اعمال کی طرف نہیں ہے، حالانکہ جتنا نور اللہ نے مسنون اعمال میں رکھا ہے، سنت میں رکھا ہے، اور کسی چیز میں نہیں ہے۔ جمعہ والے دن سورہ کہف آدمی کو پڑھنے کا اگر معمول نصیب ہو جائے تو اس کے دو فائدے، ایک یہ ہے کہ اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت جمعہ والے دن یہ قیامت کے دن جو اندھیرا ہوگا اس میں اس کے لیے نور ثابت ہوگی۔ ہم نے اپنے اکابر کو، اساتذہ کو، مشائخ کو، علماء کو، محدثین کو، مفسرین کو ہم نے دیکھا، پڑھا، تو ان کی زندگیوں میں یہ چیز شامل تھی، وہ ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ کے لگ جائیں گے تقریباً 15 سے 20 منٹ، اس پر آپ کے لگ جائیں گے، لیکن انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ 2-4 اور حدیثیں بھی سورہ کہف کے بارے میں ہیں جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اس کا ترجمہ بھی سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف۔ ایک تو ہے کہ دیکھ کر پڑھے، وہ تو پوری پڑھ لے، لیکن سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات جو بھی یاد کر لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عصم من الدجال، اس کو دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ تو سورہ کہف کا ایک فائدہ ہمارے سامنے اور آ گیا کہ سورہ کہف کی برکت سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ دجال کا فتنہ کیا چیز ہے؟ دجال کا فتنہ دنیا کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے دجال تو ہر زمانے میں ہیں، چھوٹے چھوٹے دجال ہیں۔ ایک دجال کا بھی ہمیں پتہ چلا کہ وہ حدیث کو نہیں مانتا، تو حدیث کو نہ مانے تو دین مکمل ہو جائے گا، ہیں جی۔ تو اس قسم کے فتنے دنیا میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے دجال ہیں، بڑا دجال، دجال اعظم، وہ جب آئے گا اللہ اکبر کبیرہ، اس کا فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو استدراج دے دیں گے، ڈھیل، اور
اتنی ڈھیل کہ آسمان کو کہیں گے یہ جو کچھ کہتا ہے اس کا کہنا مان لے دجال کا. زمین کو اللہ حکم دے دیں گے کہ اے زمین جو کچھ یہ کہے تو مان لے. وہ کس چیز کا دعویٰ کرے گا؟ میں تمہارا خدا ہوں، یہ دعویٰ کرے گا. اور اس کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوا ہوگا کاف فا اور را. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ کافر ہے. لیکن لوگوں کو کہے گا تمہیں خدا آج تک نظر ہی نہیں آیا، میں تمہارا خدا ہوں. معاذ اللہ. اگر تم میری خدائی میں شک کرتے ہو، میں آسمان کو حکم کرتا ہوں بارش برسائے، تو وہ کہے گا یا سماء امطری، اے آسمان بارش برسا. اللہ کا حکم تو چونکہ پہلے سے ہو چکا ہوگا، اس لیے آسمان سے بارش برسنا شروع ہو جائے گی. وَيَا أَرْضُ أَنبِتِي، اے زمین پیداوار اگا. چنانچہ زمین سے جو ہے سبزہ نکل آئے گا، جو کچھ کہے گا وہ اگائے گی زمین. اب یہ سب کچھ کرے گا وہ. بہت سارے لوگ کہیں گے یہ خدا ہے، کیونکہ بارش اللہ کے علاوہ کوئی برسا نہیں سکتا اور زمین سے پیداوار کوئی نکال نہیں سکتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کہہ دیا ہے کہ میں کون ہوں؟ اللہ نور السماوات والارض. اللہ آسمانوں کا زمینوں کا نور ہے، منور ہے، ان کو روشن کرنے والا ہے. اور وہ جو سامنے آئے گا وہ تو ایک انسان ہوگا، اس کے ہاتھ بھی ہوں گے، پاؤں بھی ہوں گے، زبان بھی ہوگی، آنکھیں بھی ہوں گی. یہ نور ہے، یہ تو نور نہیں ہے. بہت سارے لوگ فتنوں میں اس کے فتنے میں پھنس جائیں گے. لیکن یہ ڈھیل ہوگی. 3 شہروں میں اس کا داخلہ بند ہوگا. وہ کون کون سی 3 شہر ہیں جن میں ان کا داخلہ بند ہے؟ فرشتوں کا پہرا ہوگا، وہ اس میں داخل نہیں ہو سکیں گے. نمبر 1 مکہ المکرمہ، نمبر 2 مدینہ المنورہ، نمبر 3 بیت المقدس. بیت المقدس پر بھی پہرا ہوگا اور دجال وہاں بھی داخل نہیں ہو سکے گا. روئے زمین کا 40 دنوں میں چکر کاٹ لے گا وہ اور لوگوں کو پھنسائے گا. مدینہ کے قریب جب پہنچے گا تو ارادہ کرے گا میں اندر داخل ہو جاؤں، لیکن فرشتوں کا پہرا لگا ہوا ہوگا مدینہ پاک میں اور ان شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا. ایک حدیث ہے مدینہ کے بارے میں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المدینۃ کالکیر، مدینہ بھٹی کی طرح ہے جس میں لوہا سونا چاندی پگھلایا جاتا ہے. یہ اس بھٹی کی طرح ہے جس طرح بھٹی یہ سونا چاندی لوہے کا زنگ میل کچیل صاف کر کے رکھ دیتی ہے، ایسے ہی مدینہ اپنے میل کچیل کو صاف کر کے رکھ دے گا. لیکن اس وقت مدینہ میں آپ دیکھ لیں، مدینہ میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے عقیدے خراب ہیں. بدعتی قسم کے لوگ بھی موجود ہیں، مدینہ میں بستے ہیں. تو اگر میل کچیل مدینہ صاف کرتا ہے تو پھر سارے توحید والے اچھے لوگ ایمان والے وہاں موجود ہوں. گڑبڑ تو ایک ہی نظر نہ آئے، بلکہ بہت پرانے گڑبڑ قسم کے لوگ وہاں رہتے ہیں. ان کے باغات بھی ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ کون سے گڑبڑ ہیں. آپ حضرات جانتے ہیں کہ وہ گڑبڑ لوگ وہاں موجود ہیں. تو یہ حدیث بھی سچی. اور ادھر ان لوگوں کے بارے میں خود میں جی نظارہ کر کے آیا تھا، دیکھ کے آیا ان کا کرتب کیا ہے. وہ ٹولیاں کی ٹولیاں بن کے آتے ہیں، کرتے کیا ہیں وہ بھی میں دیکھ کر آیا. اب میرے دل میں بار بار آئے حدیث تو سچی ہے. جب حدیث پاک سچی ہے تو گڑبڑ لوگ مدینہ میں کیوں موجود ہیں؟ جھوٹ بولنے والا مدینہ میں موجود ایک شخص بھی نہیں ہے. پاکستانی کتنے پھر رہے ہیں دھوکے باز ہے نا جی. اسی طرح تو چور، کوئی ڈاکو، اس قسم کے لوگ یہ اگرچہ قلیل ہوتے ہیں چور، لیکن ہیں تو صحیح نا. تو یہ گڑبڑ قسم کے لوگ بھی موجود ہیں. اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی بالکل سچی ہے. خیر میں چپ رہا. میں نے کہا اس کا کوئی نہ کوئی مطلب تو ہوگا. یہ سال کئی گزر گئے تو میرے سامنے پھر یہ وضاحت آ گئی. کیا
کہ یہ حدیث اس وقت کے لیے ہے جب دجال مدینہ کے قریب آئے گا اور داخل ہونے کا ارادہ کرے گا، اس وقت لوگ اس کی طرف مدینہ سے باہر نکل کے جائیں گے اور اس کے کرتب دیکھ کر اس کی بات مان لیں گے۔ وہ کون سے لوگ جائیں گے، کون سے لوگ نہیں جائیں گے، جو اندر رہ جائیں گے وہ اصلی لوگ ہوں گے، جو گڑبڑ میل کچیل ہوگا وہ سارا ادھر چلا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ مدینہ اپنا میل کچیل باہر نکال دے گا۔ اب یہ وضاحت سامنے آئی، اب بالکل سینہ بالکل صاف ہو گیا، تردد اب نہ رہا، اب شک شبہ نہ رہا۔ تو یہ حدیث کس دور کے بارے میں فرمائی ہے؟ یہ دجال کے، ورنہ آپ دیکھ لیں اب بھی تو ہیں یہ کوئی گڑبڑ کرتے ہیں۔ بعض اوقات حاجی صاحبان کہتے ہیں ہماری جیب کاٹی گئی ہے، تو آخر کوئی گڑبڑ شخص ہے تو اس کی جیب کٹی ہے نا۔ میرے بھائیو، یہ دجال کا فتنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال ہو گئے، آپ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے اور کہا کہ تم پناہ مانگو۔ اتنا بڑا فتنہ، آج دیکھ لو چھوٹے موٹے طوطے والے بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ان کو ہاتھ دکھاتے ہیں، لکیریں ان کو دکھاتے ہیں ہاتھ کی، میری قسمت میں 2 شادیاں ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں۔ کئی مرتبہ تو درس میں سنا چکا ہوں، ہمارے ملتان کے خطیب حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ طوطے والا بیٹھا تھا، تو میں نے کہا اس کا سچ جھوٹ تو معلوم کروں، ہمیں تو یقین نہیں ہے ان کی باتوں پر، کہتا کیا ہے؟ تو میں نے کہا میری شادی ہوگی، تھے نابینا۔ تو اس نے ہاتھ دیکھنے کے بعد جھٹک دیا، اس نے کہا اس وقت رشتے تھے مشکل، تو کہا اچھے بھلے کو جس کی آنکھیں ہیں اس کو مشکل سے رشتہ ملتا ہے، تو ویسے نابینا ہے، تجھے کون دے گا؟ تو کہتے میں نے اس کو جواب دیا تیرے باپ کے 8 بچے پھر رہے، یعنی میری شادی بھی ہو چکی ہے الحمدللہ، بچے کتنے ہو چکے ہیں؟ 8۔ یہ ہیں طوطے والے، یہ ہیں جھوٹے لوگ۔ تو لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، دجال کی باتوں میں کتنے لوگ پھنس جائیں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہر مشکل کا حل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات جو یاد کر لے گا اللہ اس کو دجال کے فتنے سے بچا لے گا۔ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد ہونی چاہیے، آپ ایک ایک آیت بھی اس کی یاد کریں، انشاءاللہ رمضان ابھی ختم نہیں ہوگا اور 10 آیات آپ کو اس کی یاد ہو جائیں گے۔ صرف 10 آیات یاد کرنی ہے اور باقی ہر جمعہ جو پڑھنا ہے وہ آپ نے مکمل اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ آج جمعہ ہے۔ جمعہ کے مسنون اعمال میں ایک اور صورت بھی شامل ہے، وہ یہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعرات کو یا جمعہ کے دن کو، جمعرات کو نہ پڑھ سکے تو جمعہ کے دن کو پڑھ لے۔ 25ویں پارے میں ایک سورت آتی ہے سورۃ الدخان، سورہ دخان 3 رکوع کی سورت ہے، فرمایا جو اس کو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے۔ اب حدیث میرے سامنے ہے، میں اس کا برکت کے لیے صرف ترجمہ کر دوں آپ حضرات کے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حامیم الدخان، سورہ دخان کو جو پڑھے گا فی لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات میں، یہاں جمعہ کی رات کا ذکر ہے، اگر اس میں قضا ہو جائے تو پھر جمعہ کا دن ہے، فرمایا غفر لہ، اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جمعہ رات اور جمعہ کا جو دن ہے اس میں کون کون سے اعمال اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہیں۔ نمبر 1 کثرت سے درود شریف پڑھنا، جس طرح کہ گزشتہ جمعہ ہم نے درود شریف پر بیان کیا تھا، اور نمبر 2 سورہ کہف کی تلاوت، اور نمبر 3 حامیم الدخان کی تلاوت۔ تو ان تینوں کو ہم جمعہ والے دن معمول بنائیں، انشاءاللہ اس کا بہت ہی فائدہ ہوگا، چونکہ فتنوں کا بھی دور ہے اور فتنے ظاہراً بھی ہیں باطناً بھی ہیں۔ سورہ کہف کی برکت سے انشاءاللہ
اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھیں گے. اپنی اولاد کو بھی بتائیں, اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں اور قرآن کریم سے فائدہ حاصل کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.